مولائے روم مثنوی شریف میں آپ ایک حکایت پیش کرتے ہیں کہ محمود بادشاہ جو تھا وہ وقت کا بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا ایاز۔ وہ ایاز کو اس نے بہت عزت دی۔ وہ ایاز جو عقل مند تھا، دانا تھا، سب سے ہوشیار تھا، اور بادشاہ نے اسے اپنا وزیر اعلیٰ مقرر کیا تھا، وزیروں میں سب سے بڑا وزیر۔ تو ایاز روز وہ اپنے کمرے میں جاتا تھا، ایک بڑا قلف اس کے دروازے پہ لگا ہوا تھا، کمرے میں جاتا تھا، پھر اندر اس کے جو جب غریب تھا، نیا نیا جب نوکر بنا تھا، تو اس زمانے کے اس کے بعد ایک پھٹا ہوا جوڑا سوٹ تھا کپڑوں کا، ایک جوتا تھا، اس کو دیکھتا تھا اور روتا تھا۔ پھر اللہ کا شکر کرتا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں پہلے غریب تھا، اب تو نے مجھے مقام عزتیں دی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں وہ اتنی بڑے نعمت عطا فرمائی، اتنا بڑا انعام کیا میرے اوپر۔ تو وہ اللہ کا شکر کرتا تھا، ہر روز آتا تھا، پھر شام کو دروازہ کھول کے پھر اندر جاتا تھا، پھر دیکھتا تھا۔ تو روز آنا جانا وزیر جو تھے دوسرے وزراء وہ دیکھتے رہے۔ ایک دن ان وزراء نے کہا کہ یار یہ محمود جو ہے، یہ جو ایاز ہے، ایاز روز کمرے میں جاتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ انہوں نے شک کیا کہ شاید یہ بادشاہ کے بڑے جو خزانے، ہیرے جواہرات، قیمتی جو بادشاہ کے شاہی خزانے ہیں وہ یہ چوری کرتا ہے اور کمرے میں جمع کرتا ہے۔ پھر تمام وزیروں نے میٹنگ کی، پھر آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس گئے، عرض کی بادشاہ سلامت ہم محمود کی شکایت لے کے آئے۔ تو بادشاہ سلامت محمود بادشاہ نے کہا کہیے کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ ایاز جو ہے وہ پتہ نہیں اپنے کمرے میں کیا رکھتا ہے، روز شام کو جاتا ہے کمرے میں، پھر دروازہ بند کر دیتا ہے، ہر روز اس کا جانا رہتا ہے، کوئی چیز ہمیں لگتا ہے کچھ چوری کرتا ہے، چرایا مال لے کے آپ کا جو قیمتی سامان ہے وہ لے کے اندر جاتا ہے، کمرے میں رکھتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ دیکھو، تالا توڑو، اگر کوئی ہے تو مجھے بتا۔ سارے وزراء گئے، کدالیں لے کے، پھاڑے لے کر سارے گئے، ایاز کا جو دروازہ تھا اس کو توڑا، اندر کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد انہیں چپا چھان مارا، کچھ نہیں ملا، وہی ایک ٹوٹا ہوا جوتا اور پھٹے ہوئے کپڑے جن کو پیوند لگے ہوئے تھے وہ دیکھے۔ پھر انہوں نے سوچا شاید جو ایاز ہے وہ زمین کے اندر خزانہ چھپا کے رکھتا ہے، پھر زمین کو کھودا، زمین سے کچھ نہیں ملا۔ پھر انہوں نے سوچا شاید دیواروں میں رکھتا ہے چھپا کے، پھر دیواریں توڑی، اینٹ نکالی، کچھ نہیں ملا۔ پھر شرمسار نڈھال ہو کے، شرمندہ ہو کے بادشاہ کے پاس آئے۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارا یہ حال میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم پریشان ہو، شرمسار ہو، کیا بات ہے؟ بولا بادشاہ کے، تو وہ وزیر جیسے آئے سیدھا بادشاہ کے قدموں میں گر گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ ایاز کے پاس کچھ بھی نہیں، ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا تم میرے مجرم نہیں ہو، ایاز کے مجرم ہو، اس کو میں بلاتا ہوں، پھر وہ جو فیصلہ کرے۔ ایاز کو بلایا گیا، پھر ایاز سے بادشاہ نے کہا ایاز اب یہ تیرے مجرم ہے، تو جو چاہے، انہوں نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، تیرے ایمان پہ ہاتھ ڈالا ہے، تیری وفاداری پہ انہوں نے الزام لگایا ہے، اب تیری مرضی جو حکم دے۔ تو ایاز نے کہا بادشاہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، 100 قتل کرنے والے قاتل کو معاف کر دیتا ہے، تو میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں، میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ پھر ایاز سے بادشاہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو روز کمرے میں جاتا ہے، کیا چیزیں رکھی ہوئی ہے جو تو روز جا کے دیکھتا ہے؟ اس نے عرض کیا بادشاہ میری غربت کے جب میں غریب تھا، نیا نیا آپ کے پاس نوکر تھا، آیا تھا، اس زمانے میں جو میرے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، ایک جوتا تھا، تو میں روز جاتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں اور اللہ کا شکر کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پہلے میں یہ تھا، اب میں تیرے انعام کردہ جو آپ نے بادشاہ مجھے انعام میں دی ہیں، جو آپ نے مجھے وزیر بنایا ہے، جو میری عزتیں دی ہیں، مقام دیا ہے آپ کی بدولت میں اس مقام پہ ہوں، ورنہ میں تو وہی ادنا سا نوکر، پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والا، پھٹا ہوا جوتا پہننے والا ہوں۔ تو میں روز اس لیے جاتا ہوں کہ میں کبھی بھی اپنی اصلیت کو نہ بھولوں کہ میں اصل میں کیا تھا، پہلے میں کیا تھا، اب میں کیا ہوں۔ تو اس حکایت سے مولائے روم فرماتے کہ ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ بندہ کتنا بھی عروج پہ کیوں نہ چلا جائے، جسے پرندہ کتنا اوپر چلا جاتا ہے اس کی نظر ہمیشہ نیچے رہتی ہے، تو بندہ کتنی مقام مرتبے بلند چوٹی پہ نہ چلا جائے، اس سے اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے۔ جیسے ہم ہیں، ہماری اصل مٹی ہے، ہم مٹی سے آئے ہیں اور مٹی میں جائیں گے اور مٹی میں مل جانا ہے ہمیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی عزتیں دے، نعمتیں دے، انعام دے، اللہ کا شکر کریں اور اپنی اصل کو یاد کر کے ہمیں اصل آئے کہاں سے ہیں اور جانا کہاں ہے۔